معاشیت نہیں چل سکتی، مگر مجلس تاجران دعوت اسلامی کا جو ایک شعبہ ہے، تاجران تک پہنچ کر بھی انہیں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، رزق حلال کے فضائل بتائے جاتے ہیں اور رزق حرام سے بچانے کی انہیں کوشش کی جاتی ہے۔ نہ صرف تاجران بلکہ پولیس والے، جی ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز اور معاشرے کے بہت سارے شعبوں میں دعوت اسلامی کے مبلغین جا جا کر نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں۔ آئیے ان شعبوں میں دعوت اسلامی کی کاوشوں کو دیکھنے کے لیے چند مناظر ملاحظہ فرمائیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم، ہمیں اپنی ڈیوٹی کس طرح انجام دینی ہے یہ سب کچھ سکھایا، حلال اور حرام میں فرق بتایا اور قیامت کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہمیں بتائیں، نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی چیزیں بتائی ہیں۔ دعوت اسلامی نے جو یہ پروگرام ارینج کیا ہے اور میں بھی اس پروگرام کا ایک حصہ ہوں، اور میری یہ بڑی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام اس میں شرکت کرے، میکسیمم لوگوں کو چاہیے اپنا ٹائم نکالیں۔ چیئرمین آباد ایسوسی ایشن بلڈر اینڈ ڈیولپر، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شرعین کاروبار کے اندر شرعی حوالے سے بھی اصلاحات کی بہت ضرورت ہے، جو ہم نے یہاں سنا۔ فیڈریشن کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، میری پوری ٹیم آج ساتھ تھی یہاں پہ، اور الحمدللہ ہم نے کافی سیکھا اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آتے رہیں گے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ کچھ عرصے ساتھ چلنے کا موقع ملا اور افیلیشن بھی بنی۔ ماشاءاللہ جو انسانی فلاح کے حساب سے جو دعوت اسلامی کوششیں کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہیں۔ دعوت اسلامی .net ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہزاروں افراد دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں۔ مجلس کے قیام کا مقصد جیل خانوں سے وابستہ افراد اور قیدیوں کی مدنی تربیت اور ان کو معاشرے کا ایک ایسا با کردار فرد بنانا ہے جس کا بھی یہی ذہن ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس مجلس کی انتھک کوشش اور اصلاح کے جذبے کی بدولت قیدیوں نے چہرے پر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سجانے کی سعادت حاصل کی، اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی اور مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانے کی بھی برکتیں حاصل کی۔ دعوت اسلامی نے قیدیوں کی اصلاح کرنے کا جو پروگرام شروع کر رکھا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ 7 منتھس آلریڈی ہو گئے ہیں مجھے جیل میں، قرآن پاک میں نے یہاں پہ آ کے پڑھا ہے، سنتے ہیں سب کچھ میں نے یہیں پہ آ کے سیکھا ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہوگا کہ ایک ماہ یعنی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، پچھلے سال دنیا بھر کے 104 کم و بیش مقامات پر 10,000 سے زیادہ عاشقان رسول نے پورے ماہ اعتکاف کیا، اور آخری عشرے کے اعتکاف کی اگر بات کی جائے تو 1500 کے قریب مقامات پر 77,000 کم و بیش عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے جدول کے مطابق سنتوں بھرا اعتکاف کیا۔ اس مبارک اعتکاف کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان، اسی ماحول میں معاشرے کا ایسا طبقہ جس کو بظاہر ان کے گھر والے بھی نہیں پوچھتے، میری مراد گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں سے ہے، مگر آپ کی دعوت اسلامی نے اس شعبے میں بھی کمال کر دکھایا ہے۔ جی ہاں، ایک مجلس ہے جس کا نام ہی خصوصی اسلامی بھائی ہے، اور مجلس خصوصی اسلامی بھائی کس طرح اس شعبے میں مدنی بہاریں لا رہی ہے، چند جھلکیاں دیکھیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ کیا آپ نے قرآن پاک سے کم از کم ایک رکوع کی زیارت فرمائی؟ اللہ، اچھا رکوع کی زیارت کرتے ہیں؟ جی، قرآن کھول کے؟ جی، ہم نے تو ایک رکوع کا کہا ہے، لیکن یہ 2 رکوع 3 رکوع جتنا ان کو ذوق بنتا ہے الحمدللہ یہ زیارت کرتے رہتے، اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں کاش پڑھنا آئے۔ اب میرے آنکھ والے اسلامی بھائی سوچیں، میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ زیارت کرتے ہیں، ہم قرآن نہیں کھولتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا سوچتے ہوگے جب یہ انگلی پھرا کر زیارت کرتے ہوگے کہ زبان ہوتی تو ہم بھی رب کے کلام کی تلاوت کرتے۔ ہمارا ایک رسالہ آ چکا ہے، انمول ہیرے نابینا افراد کے لیے یہ رسالہ آ چکا ہے، بریل لینگویج جو ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس کے ڈاٹس جو ہے یہ بتا رہے کہ یہ اس پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور یہ اس سے پڑھتے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، ان کے لیے بھی علم سیکھنے کا ذریعہ آپ کی دعوت اسلامی کر رہی، پھر کیوں نہ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم یہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اب یہ اتنے خوش ہو رہے ہیں
ان کو دعوت اسلامی سکھا رہی ہے، انہیں پڑھا رہی ہے، یہ علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ دعائیں دے رہے ہیں. کتنا ملے گا ان اسلامی بھائیوں کو جو دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں؟ لیکن یہ ہے آپ کی عطیات کا استعمال، یہ ہے آپ کی عطیات کا ثمرہ. ہم نے چند بلائے ہیں یہاں پر، ہم بلائیں تو یہاں سینکڑوں جمع ہو جائیں، لیکن یہ چند ہیں. لیکن دعوت اسلامی، اب آپ سوچیں کہ آپ کا پیسہ اگر ان لوگوں کی اصلاح میں خرچ ہو جائے اور ان کے ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، نہ جانے کتنی ہم سے بیماریاں دور ہو جائیں گی. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. جب پاکستان میں آئی ڈی پیز نقل مکانی کر کے اپنے گھروں سے دور آئے تو میری اور آپ کی پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے ان تک پہنچ کر ان کو خوراک دی، انہیں اناج پہنچایا اور ان کی خیر خواہی کا وہ سامان کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور اسی طرح سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، دعوت اسلامی والے ان میں بھی پیچھے نہ رہے اور الحمدللہ کروڑ روپے کی رقم ان سیلاب زدگان میں دعوت اسلامی نے تقسیم کی. ہمارے اس پیکٹ کے اندر آٹا، چینی، چاول، دودھ، دہی، ماچس ہے، چائے کے ڈبے ہیں، گھی ہے، اس طرح کا یہ پورا پیکٹ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک ہفتے کا کم از کم اللہ کرے کہ ان کا گزارا ہو جائے. کئی گھر میں دراڑیں آ گئی ہیں، لیکن یہاں جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے وہ یہاں رہنے والوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. وقت دعا ہے. ہمارے ساتھ بہت تعاون کاری دعوت اسلامی، ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. انہوں نے ہمارے نمازوں میں بھی تربیت کی ہے، جو غلطیاں تھی وہ انہوں نے صحیح کر دیا. دعوت اسلامی جو ہے یہ ایک بہت بڑی موومنٹ، ایک بہت بڑی تنظیم، ایک بہت بڑی تحریک ہے. اور اتنی بڑی تحریک کو جو ہے وہ ایک مختصر سے وقت میں جو نا بیان کرنا تھوڑا مشکل دکھائی دیتا ہے. اس تحریک کے ساتھ مل کر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما.